الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذوالحجہ کا مہینہ رمضان کے بعد سب سے اہم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اس مہینے میں بہت بڑا فریضہ یعنی حج ادا کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں عید الاضحیٰ بھی آتی ہے اور اس مہینے میں دین کی تکمیل ہوئی۔ اس مہینے میں یوم عرفہ بھی ہے، جس دن سب سے زیادہ گردنوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے آزاد کرتا ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے دنوں میں سب سے بہتر کہا گیا ہے۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری 10 راتیں سب راتوں سے افضل ہیں اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن سب دنوں سے افضل ہیں۔ سب سے زیادہ افضل وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی جاتی ہیں، ریاضتیں کی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ جس طرح کہ آج ہمیں کوئی شخص کہے کہ تم مجھے 1000 روپیہ دو اور بدلے میں 1,00,000 روپیہ لو، اگر ہمارے پاس 1000 روپیہ نہیں ہوگا تو ہم ادھار لے کر پوری کوشش کر کے اس 1000 کو اکٹھا کر کے اس بندے کو وہ 1000 روپیہ دیں گے اور بدلے میں 1,00,000 روپیہ اسے لیں گے۔ مگر یارو، حضور علیہ الصلاۃ کا فرمان ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ جو شخص ان دنوں میں فقط 1 دن کا روزہ رکھ لے تو اسے 1 دن کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور جو ان راتوں میں عبادت کرے گا تو اسے اتنا ہی ثواب نہیں ملے گا جتنا وہ عبادت کرے گا، بلکہ جتنا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے سے ملتا ہے اتنا ہی ان راتوں میں عبادت کرنے سے ملے گا۔ یارو، جب ہمارے پاس مہمان آ جاتا ہے تو ہم اس مہمان کی خاطرداری کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں اور اسے اچھے طریقے سے رسپانس دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ دن بھی ہماری زندگی میں مہمان بن کر آئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مہمان کی جس طرح اچھے طریقے سے خاطرداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے طریقے سے رسپانس دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ان دنوں میں بھی ہم روزے بھی رکھیں اور ان راتوں میں عبادتیں بھی کریں، شب بیزاری آہوزاری بھی کریں، اللہ رب العزت کو راضی بھی رکھیں۔ اور یہ دن ہماری زندگی میں مہمان بن کر آئے ہیں۔ جس طرح ہم آئے مہمان کو وقت دیتے ہیں، اسی طرح ان دنوں میں بھی ہم اللہ رب العزت کو راضی رکھیں، ہر اس کام سے، ہر اس فعل سے باز رہیں کہ جو فعل، جو کام ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت سے دور کرتا ہے، اور ہر اس کام سے محفوظ رہیں کہ جو کام ہمیں حضور علیہ الصلاۃ کی عبادت سے جدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی میں آئے ہوئے یہ دن، ان دنوں میں اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت کرنے کی، حضور علیہ الصلاۃ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔